بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کبھار گپ شپ اور مزاح فرمایا کرتے تھے۔ یوں بھی ہوتا کہ وہ مجلس مستقل ایک واقعہ اور قصہ بن جایا کرتی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفقا سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی معیت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شہد کا ایک پیالہ ان حضرات کی مہمانداری کی خاطر پیش کیا۔ شہد اور خوبصورت چمکدار پیالہ، اتفاق سے اس پیالے میں ایک بال گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ خلفائے راشدین کے سامنے رکھا اور فرمایا، آپ میں سے ہر ایک اس پیالے کے متعلق اپنی رائے پیش کرے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے نزدیک مومن کا دل اس پیالے کی طرح چمکدار ہے اور اس کے دل میں ایمان شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن اس ایمان کو موت تک بحفاظت لے جانا بال سے زیادہ باریک ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ حکومت اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور حکمرانی شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن حکومت میں عدل و انصاف کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے نزدیک علم دین اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور علم دین سیکھنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے نزدیک مہمان اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور اس کی مہمان نوازی شہد سے زیادہ شیریں ہے اور ان کو خشک کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ عرض کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجازت دینے پر فرمانے لگیں کہ عورت کے حق میں حیا اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور اس کے چہرے پر پردہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور غیر مرد کی اس پر نگاہ نہ پڑے، یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ کیا خوب ہی محفل تھی۔ جب خلفائے راشدین اپنی رائے کا اظہار کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک ہیں تو زبان نبوت سے یہ الفاظ مبارک نکلے کہ معرفت اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور معرفت الہی کا حاصل ہونا اس شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور معرفت الہی کے بعد اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ ادھر زمین پر یہ مبارک محفل سجی تھی، ادھر رب ذوالجلال سے جبرائیل علیہ السلام بھی اجازت لے کر آ پہنچے اور فرمانے لگے کہ میرے نزدیک راہ خدا چمکدار سے زیادہ روشن ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اپنا مال و اپنی جان قربان کرنا شہد سے زیادہ شیریں اور اس پر استقامت بال سے زیادہ باریک ہے۔ جب زمین پر سجی اس محفل میں سب اپنی اپنی رائے کا اظہار کر چکے تو جبرائیل امین فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ جنت اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور جنت کی نعمتیں اس شہد سے زیادہ شیریں ہیں، لیکن جنت تک پہنچنے کے لیے پل صراط سے گزرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ بلا شبہ یہ مجلس بھی مبارک اور ہر ایک کی گفتگو بھی مبارک۔ اس مجلس میں جہاں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، وہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مجلس اور اس میں ہونے والی گفتگو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ مکہ مکرمہ کے باسی 15 سالہ ابو مخدورہ کا اصل نام اوس بن ربیع تھا۔ اپنے ساتھیوں کی معیت میں مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں بکریاں چرانا اس کے روزمرہ کے معمولات میں شامل تھا۔
ایک دن وہ وادی حنین کے قریب جورانہ کے پہاڑوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک ایک طرف سے آذان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ ان دل نشین کلمات کی طرف متوجہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکرمہ کے بعد حنین کا رخ کیا تھا۔ وہاں سے واپسی پر آپ جورانہ میں مقیم تھے۔ ظہر کا وقت ہوا تو سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خوبصورت آواز میں اذان دینا شروع کی۔ فضا کو چیرتی ہوئی یہ صدا ابو مخدورہ اور اس کے ساتھیوں نے بھی سنی۔ یہ نوجوان خوش مزاج تھا۔ ابو مخدورہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ انہوں نے مذاق ہی مذاق میں اذان کہنا شروع کر دی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ اکبر۔ ابو مخدورہ نے بھی کہا، اللہ اکبر۔ بلال رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے کیمپ میں اذان دے رہے تھے۔ ابو مخدورہ اپنی بکریوں میں کھڑا ان کلمات کو اسی انداز میں دہراتا جا رہا تھا۔ ابو مخدورہ کی آواز بڑی خوبصورت اور صاف تھی۔ خوش قسمتی اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ ہوا یہ کہ اس کی اذان کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی جا پہنچی۔ جب اس نے اذان ختم کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب اور سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا، جس لڑکے نے ابھی اذان دی ہے اسے میرے پاس بلا کر لاؤ۔ وہ وادی کے دوسری طرف گئے اور بکریاں چرانے والے ان لڑکوں کو لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لڑکوں سے پوچھا، ابھی تم میں سے کس نوجوان نے اذان کے کلمات دہرائے تھے؟ لڑکے خجالت اور حیا کے مارے خاموش رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور محبت دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ڈانٹنے کی بجائے ایک سے کہا، تم اذان سناؤ۔ اس نے اذان دینا شروع کی مگر اس کی آواز اچھی نہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے سے کہا، اب تم اذان دو۔ یہ آواز اس کی بھی نہ تھی جس کی سماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اب آپ نے تیسرے لڑکے سے فرمایا، تم اذان دو۔ اس نے یوں ہی اذان دینا شروع کی۔ اس کی آواز بڑی خوبصورت تھی۔ اس کی کنیت ابو مخدورہ تھی۔ اسی نے پہلے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی نقل اتاری تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے استفسار فرمایا، ابھی تمہیں نے اذان دی تھی؟ تو ابو مخدورہ نے اثبات میں سر ہلایا اور کہنے لگا، جی ہاں وہ میں ہی تھا۔ ابو مخدورہ کے دوسرے ساتھی تو بھاگ گئے مگر ابو مخدورہ کو بیٹھے رہنے کا حکم ہوا۔ وہ ابھی تک مسلمان نہ ہوا تھا۔ اسے یہ خوف تھا کہ کہیں میرے قتل کا حکم جاری نہ ہو جائے، کیونکہ اس نے تو مذاق میں بلال رضی اللہ عنہ کی نقل اتاری تھی، مگر رحیم و شفیق اور اعلیٰ اخلاق والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو مخدورہ کی طرف اپنے مبارک ہاتھ کو بڑھاتے ہوئے اس کا عمامہ اتارا اور اس کے لیے دعا فرمائی، اللہم بارک فیہ واہدہ الی الاسلام۔ اے اللہ اسے برکت عطا فرما اور اسے اسلام کی ہدایت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ ابو مخدورہ کے سر پر پھیرا اور ایک بار پھر وہی دعا فرمائی، اللہم بارک فیہ واہدہ الی الاسلام۔ ادھر ابو مخدورہ آپ کے اخلاق، محبت اور دعا سے اتنا متاثر ہوا کہ اسی وقت کہنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ ابو مخدورہ چند ہی منٹوں میں کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کے نورانی راستے کا راہی بن گیا۔ کہاں اس کو یہ خوف اور ڈر تھا کہ کہیں اسے سزا نہ دی جائے، کیونکہ اس نے اذان کا مذاق اڑایا تھا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر شخص سے وہی کام لیا جس کا وہ اہل تھا، جسے وہ بآسانی انجام دے سکتا تھا۔ ابو مخدورہ رضی اللہ عنہ کی آواز بڑی ہی خوبصورت تھی،
مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ حرم مکی میں خوبصورت اذان دینے والے شخص کی ضرورت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ابو محذورہ اس ذمہ داری کو بڑی خوبی سے پورا کر سکتے ہیں، تو ان کا انتخاب کر لیا گیا اور ابو محذورہ سے ارشاد فرمایا، جاؤ تم اہل مکہ مکرمہ کے مؤذن ہو، تمہیں مکہ والوں کے لیے مؤذن مقرر کر دیا گیا ہے۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ پہنچ کر بیت اللہ شریف میں مؤذن کی ذمہ داری سنبھال لی۔ مکہ مکرمہ کے گورنر سیدنا عطا بن اسید رضی اللہ عنہ تھے۔ انہیں ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کے بطور مؤذن تقرر کے احکامات مل چکے تھے۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ اب مؤذن حرم مکی تھے۔ ان کے لیے فخر اور اعزاز کی بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بالوں پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا تھا۔ انہوں نے مسرت و شادمانی کے احساس سے سرشار ہو کر یہ ذمہ داری سنبھال لی اور زندگی کے آخری سانس تک مؤذن حرم مکی رہے، کہاں ایک معمولی چرواہا اور کہاں اللہ کے عزت و حرمت والے گھر میں پانچوں نمازوں کے لیے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کا منصب جلیل۔ یہ شرف و فضیلت ان کی وفات کے بعد نسل در نسل چلتی رہی اور ان کی اولاد 300 سال تک حرم مکہ میں مؤذن رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو رافع یہودی کے قتل کے لیے چند انصاری صحابہ کو بھیجا اور عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنایا۔ یہ ابو رافع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیا کرتا تھا اور آپ کے دشمنوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ حجاز میں اس کا ایک قلعہ تھا اور وہیں پر وہ رہا کرتا تھا۔ جب اس کے قلعہ کے قریب یہ پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور لوگ اپنے مویشی لے کر اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرے رہو، میں اس قلعے پر جا رہا ہوں اور دربان پر کوئی تدبیر کروں گا تاکہ میں اندر جانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ قلعے کے پاس آئے اور دروازے کے قریب پہنچ کر انہوں نے خود کو اپنے کپڑوں میں اس طرح چھپا لیا جیسے کوئی قضائے حاجت کر رہا ہو۔ قلعہ کے تمام آدمی اندر داخل ہو چکے تھے۔ دربان نے آواز دی، اے اللہ کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو جلدی آ جا، میں اب دروازہ بند کر دوں گا۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، چنانچہ میں بھی اندر چلا گیا اور چھپ کر اس کی کارروائی دیکھنے لگا۔ جب سب لوگ اندر آ گئے تو اس نے دروازہ بند کیا اور کنیوں کا گچھا ایک کھونٹی پر لٹکا دیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اب میں کنیوں کی طرف بڑھا اور میں نے انہیں لے لیا۔ پھر میں نے قلعہ کا دروازہ کھول لیا۔ ابو رافع کے پاس رات کے وقت داستانیں بیان کی جا رہی تھیں اور وہ اپنے خاص بالا خانے میں تھا۔ جب داستان گو اس کے یہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو میں اس کے کمرے کی طرف چڑھنے لگا۔ اس عرصے میں جتنے دروازے اس تک پہنچنے کے لیے کھولتا تھا انہیں اندر سے بند کرتے جاتا تھا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ اگر قلعے والوں کو میرے متعلق علم بھی ہو جائے تو اس وقت تک یہ لوگ میرے پاس نہ پہنچ سکیں گے جب تک میں اسے قتل نہ کر لوں۔ آخر میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت وہ ایک تاریک کمرے میں اپنے بال بچوں کے ساتھ سو رہا تھا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں ہے، اس لیے میں نے آواز دی، یا ابو رافع؟ وہ بولا، کون ہے؟ اب میں نے آواز کی طرف بڑھ کر تلوار کی ایک ضرب لگائی۔ اس وقت میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، یہی وجہ ہوئی کہ میں اس کا کام تمام نہ کر سکا۔ وہ چیخا تو میں کمرے سے باہر نکل آیا اور تھوڑی دیر تک باہر ہی ٹھہرا رہا، پھر دوبارہ اندر گیا اور میں نے آواز بدل کر پوچھا، ابو رافع؟ یہ آواز کیسی تھی؟ وہ بولا، تیری ماں غارت ہو، ابھی مجھ پر کسی نے تلوار سے حملہ کیا ہے۔ انہوں نے بیان کیا۔ پھر آواز کی طرف بڑھ کر میں نے تلوار کی ایک ضرب اور لگائی۔ انہوں نے بیان کیا کہ اگرچہ میں اسے زخمی تو بہت کر چکا تھا لیکن وہ ابھی بھی مرا نہیں تھا، اس لیے میں نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھ کر دبائی جو اس کے پیٹھ تک پہنچ گئی۔ مجھے اب یقین ہو گیا کہ میں اسے قتل کر چکا ہوں۔ چنانچہ میں نے دروازہ ایک ایک کر کے
کھولنے شروع کر دیے۔ آخر میں ایک زینے پر پہنچا۔ میں نے یہ سمجھا کہ زمین تک میں پہنچ چکا ہوں، لیکن ابھی میں پہنچا نہ تھا، اس لیے میں نے اس پر پاؤں رکھ دیا اور نیچے گر پڑا۔ چاندنی رات تھی، اس طرح گر پڑنے سے میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میں نے اسے اپنے عمامہ سے باندھ لیا اور آ کر دروازے پر بیٹھ گیا۔ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک یہ معلوم نہ کر لوں کہ آیا میں اسے قتل کر چکا ہوں یا نہیں۔ جب مرغ نے آواز دی تو اسی وقت قلعے کی فصیل پر ایک پکارنے والے نے کھڑے ہو کر پکارا کہ میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کا اعلان کرتا ہوں۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ چلنے کی جلدی کرو، اللہ تعالیٰ نے ابو رافع کو قتل کرا دیا۔ چنانچہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا پاؤں پھیلاؤ۔ میں نے پاؤں پھیلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا اور پاؤں اتنا اچھا ہو گیا جیسے کبھی اس میں مجھ کو کوئی تکلیف ہوئی ہی نہ تھی۔ ایک ہندو بچی ایک دن اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے، بابا آپ روز مندر جاتے ہو دودھ لے کر، بابا کرتے کیا ہو؟ بابا کہتا ہے، بیٹی جاتا ہوں اپنے دیوتا کو دودھ چڑھا کے آتا ہوں۔ بچی کہنے لگی، بابا کیا وہ اس دودھ کو پیتے ہیں؟ پنڈت نے کہا، نہیں بیٹے، ہم ان کے چرنوں پر ڈال کر آ جاتے ہیں۔ بیٹی کہتی ہے، بابا پھر آپ دودھ لے کر کیوں جاتے ہو جب وہ پیتے نہیں ہیں؟ بابا کہتا ہے، بیٹی عجیب بات کرتی ہو، پتھر بھی کبھی پیا کرتے ہیں۔ بچی کہنے لگی، بابا کل آپ نہیں میں جاؤں گی اور دودھ پلا کر آؤں گی۔ باپ نے کہا، بیٹی جانا ضرور، لیکن یہ ضد نہ کر کہ دودھ پلا کر آؤں گی۔ بچی نے کہا، بابا اجازت تو دیں۔ پنڈت نے کہا، بیٹی تیری مرضی ہے۔ دوسرے دن بچی نے دودھ لیا، مندر پہنچی۔ جا کر مندر میں کہنے لگی، اگر تو میرا خدا ہے تو یہ دودھ پی لے، مگر پتھر کبھی بولا نہیں کرتے۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک تو دودھ نہیں پیے گا۔ اصرار پہ اصرار، کوئی جواب نہیں آیا۔ بچی کہنے لگی، آج تو دودھ پی لے ورنہ تیرے قدموں میں اپنی جان دے دوں گی۔ بچی اپنا سر بت کے آگے زمین پر مارنا شروع کر دیتی ہے۔ بچی کے سر سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ بچی رو رہی تھی کہ اچانک گلیوں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا۔ دنیا اس بزرگ کو معین الدین چشتی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بچی کو روتے دیکھا تو بچی کے قریب آئے اور فرمایا، بیٹی کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ بچی نے آپ کا چہرہ دیکھا اور کہا، بابا آپ اپنا کام کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹی بتا تو صحیح، بات کیا ہے؟ بچی نے کہا، بابا یہ میرا خدا ہے، میں اسے کہتی ہوں دودھ پیے مگر یہ پیتا نہیں ہے۔ آپ نے سمجھایا، بیٹی یہ پتھر ہے، دودھ نہیں پیے گا۔ اس نے کہا، میں نے قسم کھائی ہے جب تک یہ دودھ نہیں پیے گا میں واپس نہیں جاؤں گی، یا اس کو دودھ پینا پڑے گا یا پھر میں جان دے دوں گی۔ آپ اس کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، بیٹی یہ تیرا فیصلہ ہے؟ کہتی ہے، ہاں بابا یہ میرا فیصلہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھتے ہیں اور اس بت کو کان سے پکڑ کر کہتے ہیں، دیکھتا نہیں بچی کا خون بہہ رہا ہے، دودھ کیوں نہیں پی لیتا؟ اتنا کہنا تھا کہ بت میں جان آ گئی۔ ہاتھ آگے بڑھتے ہیں اور ہاتھ میں پیالہ اٹھایا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ بچی مسکرا رہی ہے، اس کا کام ہو چکا ہے۔ بچی واپس گھر آ جاتی ہے۔ ماتھے پر خون ہے، کپڑوں پر خون کے نشان ہیں، لیکن چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ محلے والے بچی کو دیکھ کر کہنے لگے، پنڈت جی آپ کی بچی لگتا ہے اپنی عزت گنوا کر آ رہی ہے، اس کا حال بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ پوری بستی جمع ہو گئی، کہتے ہیں، بیٹی بتا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ بچی نے کہا، کوئی حادثہ نہیں ہوا، میری آبرو پر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، آج میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر آ رہی ہوں۔ سارے خاندان والے سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کہتے ہیں، یہ کیسی باتیں کر رہی ہے، شاید یہ پاگل ہو گئی ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ باپ نے پوچھا، بیٹی سچ بتا کیا ہوا تیرے ساتھ؟
بچی نے کہا میں وعدہ کر کے گئی تھی اپنے خدا کو دودھ پلا کر آئی ہوں، کسی کو یقین نہیں آیا۔ بچی نے کہا کل میرے ساتھ چلنا، میں پھر تمہیں دودھ پلا کر دکھاؤں گی۔ صبح کا سورج نکلا تو ساری بستی اکٹھی ہو گئی، کہنے لگے آج پنڈت کی بیٹی انہونی کو ہونی کر دے گی۔ بچی ہاتھ میں پیالہ لے کر چلی ہے اسی مندر کے پاس اور بت کے آگے پیالہ رکھ کر کہتی ہے تو یہ دودھ پی لے، لیکن آج پتھر کا پتھر ہے، کوئی حرکت اس میں نہیں تھی، اور کہتی ہے اے میرے خدا آج تو دودھ پیتا ہے کہ نہیں، ورنہ پھر کل والے بابے کو بلاؤں تب تو دودھ پیے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ پتھر میں جان آ گئی، دودھ کا پیالہ پکڑ لیتا ہے اور دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ بستی والوں نے کہا اے میرے بیٹے بتا تو صحیح وہ کل والا کون ہے جو اسے دودھ پلا کر گیا ہے؟ بچی نے کہا نام نہیں معلوم، کہاں سے آیا نہیں معلوم، لیکن آیا ادھر سے تھا اور گیا ادھر سے تھا۔ بس پوری بستی دوڑتی ہے کہ ایک درخت کے نیچے خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ پاس آ کر کہتے ہیں اے بابا کیا تم ہی ہو جس نے پتھر کو دودھ پلایا ہے؟ خواجہ غریب نواز مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں ہاں میں ہی ہوں۔ سب قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں بابا ہمیں بھی بتاؤ وہ کون سا جادو ہے جس سے پتھر دودھ پینے لگتا ہے؟ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ کسی منتر یا جادو کی وجہ سے نہیں ہے، یہ طاقت میرے پروردگار کی ہے۔ سب نے کہا بابا بتاؤ تو صحیح تمہارا پروردگار کون ہے؟ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں پروردگار وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، رزق بھی اس کی قدرت میں ہے، پوری کائنات کا نظام اس کی قدرت میں ہے۔ سب نے کہا بابا کس مذہب سے تعلق ہے؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا میرا تعلق مذہب اسلام سے ہے، میرا نانا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اتنا کہہ کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے۔ جیسے ہی آگے بڑھے سب سے پہلے پنڈت قدموں میں گرا اور کہنے لگا بابا صرف دودھ پلانے آیا تھا جو ہم گناہ گاروں کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنانے کے لیے اللہ اکبر۔ پوری بستی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ حیرت کی بات ہے حضرت خواجہ غریب نواز کان پکڑ لیں تو پتھر دودھ پی لیتے ہیں، ان کی بات پتھر مانتے ہیں، پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ دامن بھی تھامے بیٹھے ہیں اور کام بھی بڑے عجیب غریب کرتے ہیں۔ مزید اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیوں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔